میں آگے بتاؤں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے حوصلہ افزا اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذاکرات صرف اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند روز پہلے دونوں ممالک ایک دوسرے پہ حملے کر رہے تھے، بلکہ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ دونوں کے درمیان اعتماد تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ایران اب بھی کچھ امریکن دعووں کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، جبکہ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی اور سیکیورٹی کے معاملے پہ اختلاف برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا دوحہ کی طرف امید سے بھی دیکھ رہی ہے اور تشویش سے بھی۔ تو اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو خطے ایک بڑی جنگ سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر یہ ناکام ہوئے تو ابنائے ہرمز ایک بار پھر عالمی بحران کا مرکز بن جائے گی۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں مڈل ایسٹ میں ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کے بعد ایران کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایران 2 دہائیوں بعد اپنا سب سے اہم عرب اتحادی کھو دے گا۔ اگر آپ میری اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں تو بغداد سے آنے والی 2 تازہ ترین خبریں سن لیں۔ یہ خبریں صرف عراق کی نہیں ہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو بدل سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ عراق کے نئے وزیر اعظم علی زیدی نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک گیر انسداد بدعنوانی آپریشن شروع کر دیا، اور دوسری خبر یہ ہے کہ عراقی حکومت نے ایران کی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کو ستمبر کے آخر تک ہتھیار ڈالنے کی مہلت دی۔ تو اب سوال یہ ہے کیا یہ دونوں خبریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں؟ تو میرا خیال میں اس کا جواب ہاں میں ہو سکتا ہے۔ جب علی زیدی مئی میں عراق کے وزیر اعظم بنے تو زیادہ تر مبصرین کا خیال تھا کہ وہ بھی سابق حکومتوں کی طرح ایرانی اثر و رسوخ کے تحت کام کریں گے، لیکن صرف چند ہفتوں میں انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے عراق کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی انسداد بدعنوانی مہم شروع کر دی، اور رپورٹس کے مطابق تقریباً $50 ارب کی مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات جاری ہے۔ تو اعلیٰ سرکاری افسران، طاقتور سیاستدان، تیل کے شعبے کے بڑے بڑے عہدیدار اور بااثر سیاسی نیٹ ورک سب تحقیقات کی زد میں آ چکے ہیں۔ اندھا دھند گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اطلاع تو یہاں تک ہے کئی بااثر شخصیات ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اگر یہ درست ہے تو صدام حسین کے بعد یہ عراق کی سب سے بڑی احتسابی مہم ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل کہانی یہ نہیں ہے، بلکہ اصل کہانی یہ ہے کہ عراق نے ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا۔ عراقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایران سے منسلک مسلح گروہوں کو ستمبر کے آخر تک اپنے ہتھیار ریاست کے حوالے کرنا ہوں گے، اور یہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے گزشتہ 20 برسوں میں عراق کی سیاست، سلامتی اور طاقت کے مرکز پر گہرا اثر رکھا ہے۔ تو اب اگر یہی گروہ غیر مسلح ہوتے ہیں تو اس کا مطلب صرف ہتھیار جمع کرانا تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ ریاست غیر ریاستی طاقت پہ غالب آ رہی ہے۔ اور یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب وزیر اعظم علی زیدی نے آنے والے دنوں میں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پہ واشنگٹن جانے کا عندیہ دیا۔ تو امریکن میڈیا کے مطابق واشنگٹن بغداد پہ زور دے رہا ہے کہ ریاست سے باہر موجود مسلح گروپس کو غیر مسلح کیا جائے تاکہ پورے ملک میں صرف ریاست کی ریٹ قائم ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ صرف عراق کی داخلی پالیسی نہیں بلکہ پورے خطے کی نئی حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ایران کے زاویے سے سوچو، عراق صرف اس کا ایک پڑوسی ملک نہیں ہے بلکہ ایران کی قومی سلامتی، علاقائی حکمت عملی اور مشرق وسطیٰ میں اس کا اثر رسوخ کا اہم ستون رہا ہے۔ تو اگر بغداد کی پالیسی واقعی بدلتی ہے تو اس کے اثرات شام، لبنان اور پورے خطے تک محسوس کیے جائیں گے۔ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیش رفت معمولی نہیں ہے، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ بعض سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ انسداد بدعنوانی کی اس مہم میں زیادہ تر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا کیا یہ واقعی احتساب ہے یا پھر نیا کوئی صف بندی ہے، سیاسی صف بندی۔ تو اگر یہ احتسابی کارروائی بلا امتیاز ہوئی تو عراق مضبوط ہوگا، اور اگر یہ تاثر پیدا ہوا کہ قانون صرف مخالفوں کے لیے ہے تو یہ مہم نئی سیاسی بحران کو جنم دے گی۔ تو فی الحال ایک بات ضرور واضح ہے کہ بغداد میں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ $50 ارب کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات، طاقتور شخصیاتی گرفتاریاں، ایران سے منسلک مسلح گروپس کو الٹیمیٹم اور پھر وزیر اعظم کا دورہ امریکہ، یہ سب الگ الگ واقعات نہیں لگتے بلکہ ایک بڑی تصویر کے مختلف حصے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو کیا عراق واقعی ایران کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ اس سوال کا حتمی جواب دینا اب قبل از وقت ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بغداد پہلی مرتبہ
ایسے فیصلے کر رہا ہے جنہیں چند مہینے پہلے تک ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چند ہفتے صرف عراق کے لیے نہیں بلکہ ایران، امریکہ اور پورے مشرق وسطیٰ کے لیے فیصلہ خود ہوں گے۔ ایک بات تو طے ہے، اس کھیل کے اثرات صرف عراق تک تو محدود رہیں گے نہیں۔